اردو کی بہار 7ویں جماعت کے لیے یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے پچھلی ویڈیو میں۔ پروگرام قرآن شریف کی تلاوت سے شروع ہوا جو ایک چھوٹے لڑکے نے اس خوبصورتی سے کی کہ ہم سب اس کی روانی پر حیران رہ گئے۔ اس کے بعد زیاد نے سامنے آ کر چند استقبالیہ جملے ادا کیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ اسکول ان بچوں کے لیے ہے جو پہلے کبھی اسکول نہیں گئے اور تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے۔ اس کے بعد پرچم کشائی ہوئی، سب بچے اور مہمان ادب سے کھڑے ہو گئے اور قومی ترانہ گایا گیا، پڑھا گیا، جس میں سب نے حصہ لیا۔ اب ملی نغموں کی باری تھی۔ جو نغمے گائے گئے اس میں چاند میری زمیں، پھول میرا وطن اور ہم زندہ قوم ہیں تھے۔ زیاد کا بڑے بیٹے کی زیاد کا بڑا بیٹا کی بورڈ بجاتا ہے۔ اس نے کی بورڈ پر نغموں کا ساتھ دیا۔ مہمانوں میں سے ایک نے بچوں کے ساتھ آواز ملائی۔ ایک لڑکا جیمز بڑے اعتماد سے میزبانی کے فرائض ادا کر رہا تھا۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ آ کر بچوں کی دستکاری کے نمونے دیکھیں۔ یہ سب ایک میز پر سجائے گئے تھے۔ ان میں کاغذ کے بنے ہوئے ہوائی جہاز، پانی کے جہاز اور کشتیاں تھیں۔ کپڑے کی گڑیاں تھیں جن کے خوبصورت لباس چھوٹے چھوٹے کپڑے کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنائے گئے تھے۔ سمندر سے لیے گئے ہموار پتھر تھے جن میں سے کسی پر پاکستان کا پرچم تو کسی پر بلقیس عیدی کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا، کسی پر تتلی تو کسی پر دھنک بنی ہوئی تھی۔ کچھ بچوں نے پیپر ماشے بنانا سیکھا تھا تو اس کے پھل بنائے تھے اور ان پر رنگ کیا تھا۔ اس کے بعد بچوں نے چھوٹی چھوٹی تقریریں کیں۔ ان میں سے ایک تقریر قائد اعظم کی زندگی پر تھی، دوسری پاکستانی بچوں کی تعلیم اور صحت کی ضروریات پر، جو بہت اچھی تقریر تھی۔ اس کے بعد والی تقریر کا موضوع پاکستان میں موسم کی تبدیلی تھا۔ آخری اور سب سے عمدہ تقریر کا عنوان قائد اعظم اور ہم تھا۔ اس کا مقرر ایک لڑکا تھا جس نے بتایا کہ قائد کس قسم کے انسان تھے اور وہ پاکستان اور پاکستانیوں کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے۔ اس نے 2-3 مثالیں بھی دیں، جن میں ایک مثال یہ تھی کہ پاکستان بننے کے بعد ایک دن قائد اعظم کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ریل کی پٹری تھی، ریل آنے والی تھی، چنانچہ پھاٹک بند تھا۔ قائد اعظم کا ڈرائیور گاڑی سے اترا اور جا کر ریلوے ملازم سے کہا کہ گورنر جنرل گاڑی میں ہیں، تم پھاٹک کھول دو تاکہ وہ گزر سکیں۔ قائد اعظم نے جب یہ سنا تو انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ جو قانون ہے وہ سب کے لیے ہے، گورنر جنرل کے لیے پھاٹک ہرگز نہیں کھولا جائے گا۔ لڑکے کی تقریر اتنی دلچسپ تھی کہ ہم سب غور سے سن رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اتنی سی عمر میں اس لڑکے کی معلومات کتنی وسیع ہیں اور انہیں پیش کرنے کا طریقہ بھی کس قدر اچھا ہے۔ تقریر ابھی جاری تھی کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ یہ زیاد تھے۔ مسکرا کر سرگوشی میں بولے، تم نے پہچانا نہیں اپنے صوفی کو؟ صوفی وہ کون ہے؟ میں تو کسی صوفی کو نہیں جانتا۔ ارے بھائی وہی بوٹا جسے تم نے میرے پاس بھیجا تھا، ہم اسے صوفی بلاتے ہیں۔ بڑا ذہین اور محنتی لڑکا ہے، اسے کہتے ہیں گدڑی کا لال۔
حیرت سے میری زبان بند تھی۔ میں سوچ رہا تھا آزادی کا دن ہے، غربت سے آزادی صرف تعلیم سے مل سکتی ہے۔ جس قسم کی آزادی قائد اعظم پاکستان کے لوگوں کے لیے چاہتے تھے۔ صوفی کی تقریر ختم ہو گئی تھی اور خوب تالیاں بجائی جا رہی تھیں، مگر اس کو پہلا انعام نہیں دیا گیا کیونکہ اس کی تقریر جتنی ہونی چاہیے تھی اس سے بہت لمبی تھی۔ شاید قائد اعظم اس فیصلے کو پسند کرتے، کیونکہ اصول تو پھر اصول ہے۔ غالباً اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اگلی دفعہ صوفی کی تقریر اچھی بھی ہوگی اور مقررہ وقت پر ختم بھی ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں چیپٹر اینڈ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے دھنک۔ ایک شخص ایک نجومی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، آپ کی فیس کتنی ہے؟ نجومی نے جواب دیا، میں 3 سوال کے 500 روپے لیتا ہوں۔ وہ شخص بولا، 500 کچھ زیادہ نہیں ہے؟ ہاں، نجومی نے جواب دیا، اب بتاؤ تمہارا تیسرا سوال کیا ہے؟ مصنف نامعلوم۔ اچھا جی۔ فرہنگ، یوم دن، لاوارث، وہ بچہ جس کا کوئی نہ ہو، پرچم کشائی، جھنڈا کھولنا یا لہرانا، دستکاری، ہاتھ کا کام، مقرر، تقریر کرنے والا، سرگوشی، بہت آہستہ سے کسی سے کچھ کہنا، کاناپھوسی، گدڑی کا لال، بہت سے بروں میں ایک اچھا، غریب گھرانے میں صاحب ہنر۔